پی ٹی وی نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں ریاست. میں محمد قریشی، ہم براہ راست ہیں اور آج امپورٹنٹ پروگرام ہے. تھوڑا سا جو ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر پروگریس ہو رہی ہے کئی امپورٹنٹ فائلز پر، اس پہ ہم تھوڑی سی نظر ڈالیں گے. جو موسٹ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ پیر کے دن ہونی ہے، جو کہ ایکسٹراڈنری اجلاس ہو رہا ہے او آئی سی کے کاؤنسل آف فارن منسٹرز کا. تو او آئی سی ممالک کے جو وزرائے خارجہ ہیں وہ ہمارے مہمان ہوں گے اور وہ شرکت کریں. ان کا جو اجلاس سی ایف ایم کا وہ پیر کے دن ہے، اور اس کے اگلے دن جو وزرائے خارجہ یہاں موجود ہوں گے یا ان کے جو نمائندے یہاں پہ موجود ہوں گے، وہ پھر ہماری جو 82nd پاکستان ڈے سیلیبریشنز ہیں اگلے دن 23 مارچ، اس میں بھی وہ مہمان خصوصی ہیں. تو یہ ایک بہت اہم ڈپلومیٹک ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے. مجھے معلوم ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں اس وقت جو ہمارے ملک کی پالیٹکس ہے، پاکستان بڑا ملک ہے، ہماری بڑی روبسٹ پالیٹکس ہے ہمارے ملک میں، آپ سب اس پہ فوکسڈ ہیں. لیکن ایکچولی یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اور یہ جو سی ایف ایم او آئی سی کا اجلاس پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ اٹ کمز رائٹ آفٹر ایک اہم یعنی کہ بوسٹ ہماری ڈپلومیسی کے لیے جو تھا، جو کہ پاکستان اسپانسرڈ ود او آئی سی آبویسلی ہیلپ اینڈ سپورٹ، جو اسلاموفوبیا پہ ریزولوشن پاس ہوئی ہے. میجر ڈیولپمنٹ ڈپلومیٹک ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑی بوسٹ ہے. تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے آج کے پروگرام میں. آئی ایم ویری آنرڈ کہ ہمارے ساتھ عام طور پہ وہ ہوتے جدہ میں ہیں، لیکن آج جو ہے اس پروگرام اس شروع کے سیگمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں امبیسڈر رضوان سعید شیخ صاحب، جو کہ پاکستان کے مستقل مندوب ہیں او آئی سی ہیڈ کوارٹر جدہ میں. امبیسڈر صاحب، ویری آنرڈ ٹو سی یو ہیئر. السلام علیکم، اور آپ کے توسط سے آپ کے سب دیکھنے والوں کو بھی میرا سلام. بہترین. اور امبیسڈر صاحب، ہم بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، لیکن آغاز کرنے سے پہلے جو ہے میں صرف اتفاق سے پرسوں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک پریس بریفنگ کی تھی یہاں پہ، اور وہ تھی مختلف ایشوز کے اوپر تھی. مینلی وہ فوکسڈ ہوئی تھی او آئی سی سی ایف ایم کے اوپر، اور انہوں نے بڑی تفصیل سے تشریح کی تھی. وہ تفصیل پی ٹی وی نیوز چلا چکا ہے ہم نے، اور وہ آن لائن بھی موجود ہے. صرف ایک تازہ کرنے کے لیے میں مختصر سی چند سیکنڈز کی جو ہے ان کی کلپ چلانا چاہ رہا ہوں. پروڈیوسر صاحب، اگر آپ کے پاس وہ ریڈی ہے. بالکل، یہ وزیر خارجہ پرسوں او آئی سی سی ایف ایم کے اجلاس کے حوالے سے اپنے تاثرات دے رہے تھے، کچھ تفصیلات بھی شیئر کر رہے تھے. مختصر کلپ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. ہم نے اس اجلاس کی ایک تھیم منتخب کی ہے، اور وہ تھیم ہے پارٹنرشپ فار یونٹی، جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ. ہمارا آبجیکٹو میں پہلے عرض کر چکا، از ٹو بلڈ بریجز اینڈ کنسٹرکٹ پارٹنرشپس. اس اجلاس میں 100 سے زیادہ انشاءاللہ ریزولوشنز پر ہماری کوشش ہوگی کہ اتفاق ہو سکے اور وہ ٹیبل ہو سکے اور منظور ہو سکے. انشاءاللہ اس او آئی سی کے 48ویں اجلاس میں او آئی سی کا جو کانٹیکٹ گروپ ہے وہ بھی ملے گا آن دا سائڈ لائنز، اور اس میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اثر نو اسیس کریں، ریویو کریں جو صورتحال ہے اس وقت ایگزسٹنگ سچویشن مقبوضہ جموں اور کشمیر میں. بہترین. یہ بہت تفصیلی بریفنگ تھی وزیر خارجہ صاحب کی پرسوں، اور اس میں بہت سی تفصیلات ہیں امبیسڈر صاحب، لیکن آپ جو باتیں فارن منسٹر صاحب نے کی تھیں اس کا عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ اور آپ کی ٹیم جدہ میں جو ہے کئی ہفتوں سے جو ہے، بلکہ میں کہوں گا مہینوں سے اس پہ کام ہو رہا ہے. تو اس پہ سب پہ ہم کور کرنے آتے ہیں، لیکن سٹارٹ میں مجھے تھوڑا سا سگنیفیکنس بتائیں اس بات کا کہ ایک ملک میں، ظاہر پاکستان میں، لیکن ایک ملک میں 3 ماہ کے اندر 2 مرتبہ کاؤنسل آف فارن منسٹر، او آئی سی چھوٹی تنظیم نہیں ہے. او آئی سی دنیا کی 2nd لارجسٹ ملٹی لیٹرل آرگنائزیشن ہے. یو این کے بعد سب سے بڑی تنظیم جو ہے وہ او آئی سی ہے، اور اتنے سارے ممالک ہیں، 57 کنٹریز، اور اٹس اے لاجسٹک نائٹ میئر. کوئی بھی چیز ریزولوشن پاس کرنے سے لے کے ایونٹس آرگنائز کرنا از اے لاجسٹیکل نائٹ میئر. تو کتنی بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے. اور مجھے یاد نہیں پڑتا کسی ملک میں 3 مہینے کے اندر کاؤنسل آف فارن منسٹر وزرائے خارجہ او آئی سی کے 2 مرتبہ 3 مہینے کے اندر اندر میٹنگ کریں. ایسا ہی ہے جی، یقیناً، اور اس کی مثال پہلے نہیں ملتی ہے.
خاص کر OIC کی تاریخ میں تو بالکل 50 سال میں 56 51 52 years 53 years We are into the 53rd year. 53rd years تو 53 سال میں OIC کی تاریخ میں اس کی مثال موجود نہیں ہے. اور پاکستان کی جو بین الاقوامی برادری میں جو سفارتکاری ہے اور اس کی جو ساکھ ہے اور اس کی جو عزت ہے، اس میں یقیناً ان لگاتار 2 وزرائے خارجہ کے اجلاس سے نہ صرف یہ کہ بہت اضافہ ہوا ہے، بلکہ ہمارے اوپر جو ہے اتنی ہی ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے اجلاس کی جو پیش رفت تھی اس کے حوالے سے بھی، اور اب جو آنے والا اجلاس ہے اس کے جو نتائج ہوں گے، اس میں جو پیش رفت ہوگی اس کے حوالے سے بھی ہم 1 سال کیونکہ چیئرمین ہوں گے OIC کے وزرائے خارجہ کے، تو اتنی ہی ذمہ داری بھی ہے اور اس کا ہمیں بھرپور احساس ہے. اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس میں امت مسلمہ کے سامنے جتنا بھی ایجنڈا ہے، چاہے وہ سیاسی ہے، معاشی ہے، ثقافتی ہے، کچھ موضوعات کا آپ نے پہلے ذکر کیا، اسلاموفوبیا ہے اور ہے، تو ہم سب جو ہے اس ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے نبھا سکیں. مجھے پتہ ہے میئر صاحب کہ عام طور پہ کسی بھی تنظیم میں یہ قائل کرنا ممبرز کو کہ ایک ملک کے سپورٹ میں آپ سب اکٹھے ہو جائیں، یہ بہت مشکل دشوار فیصلہ ہوتا ہے، چاہے وہ یورپین یونین میں ہو رہا ہو، UN میں ہو رہا، کہیں پہ بھی اسی طرح کی کوئی چیز ہو. لیکن یہ OIC میں ہو رہا ہے کہ OIC سمبولکلی پاکستان کے 82nd پاکستان ڈے، پھر ہمارا وہ جو پیریڈ بھی ہے اس میں بھی شریک ہو رہے ہیں، اس میں بھی گیسٹ آف آنرز ہوں گے جو دیر ایکسلنسیز اور ہائنیسز جو موجود ہوں گے، فارن منسٹرز. تو یہ کتنا اس کا جو لیگ ورک تھا اور اتفاق رائے سے ہوتا ہے ظاہر ہے ہر جگہ پہ بھی اور انکلوڈنگ OIC میں بھی، تو اس میں اتفاق رائے کا جو کام ہے یہ کب سے شروع ہوا، کتنا عرصہ لگا اس پہ؟ جی، اس میں یقیناً کافی وقت لگا ہے، کیونکہ اس کے لیے پہلے آپ کو ایک پیشکش کرنی پڑتی ہے. OIC جو ہے وہ 57 ملکوں کی تنظیم ہے، جیسے کہ آپ نے وجہ فرمایا کہ دنیا کی دوسری بڑی بین الاقوامی تنظیم ہے. تو اس میں جو ہے وہ 3 علاقائی گروپ ہیں، ایشیا، افریقہ اور عرب گروپ. تو باری باری جو وزرائے خارجہ کا اجلاس ہے وہ ان تینوں گروپوں میں کسی نہ کسی ملک میں جاتا ہے. تو پہلے اس کے لیے ایشین گروپ میں اتفاق رائے جس سے پاکستان کا تعلق ہے وہ پیدا کرنا تھا. اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر پوری جو OIC کے تمام ممبر ممالک ہیں ان کے اندر ایک اتفاق رائے پیدا کرنا تھا. لیکن پاکستان کیونکہ OIC کا ایک بانی رکن ہے اور شروع سے ہمیں ایک پذیرائی وہاں پہ حاصل ہے، اور ہم ہمیشہ سے ایک متحرک اور فعال رکن رہے ہیں OIC کے. اور OIC کے کئی ایسے واقعات ہیں اس کی 53 سالہ تاریخ میں، دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس سے لے کے جو اور وزرائے خارجہ کے اجلاس ہم نے کروائے، یا جو مختلف موضوعات ہیں، فلسطین، کشمیر، روہنگیا کے مسلمانوں کا مسئلہ، ہر جو OIC کا ایجنڈا ہے اس کے اوپر پاکستان کا کیونکہ ایک متحرک اور فعال کردار رہا ہے، تو یقیناً اس کا اس سب کامیابی میں ایک ہاتھ ہے کہ ہمیں نہ صرف یہ موقع دیا گیا کہ ہم اس اجلاس کی میزبانی کریں، بلکہ اس موقع پر جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمارا 75واں سال ہے آزادی کا جو ہم منا رہے ہیں، تو اس کی تقریبات کے سلسلے میں جو یوم پاکستان کی پریڈ ہوگی اس میں بھی تمام وزرائے خارجہ ہمارے معزز مہمان ہوں گے، اور ہم اس کے لیے بھرپور تیاریوں میں ہیں. اور تیاریاں جس وقت ہم آپ سے مخاطب ہیں تو جاری ہیں، اور انشاءاللہ کامیابی سے ہم کنار ہوں گے. بالکل. جو فارن منسٹر صاحب شاہ محمود قریشی صاحب بتا رہے تھے کہ پرسوں کہ اس کا ایک تھیم رکھا گیا ہے جی اس CFM کاؤنسل آف فارن منسٹرز کے اجلاس کا، اور وہ ہے بلڈ بریجز اینڈ کنسٹرکٹ پارٹنرشپس. The exact wording is partnering for unity, justice and development. تو اس کے 3 ستون ہیں. ظاہر شراکت داری ہے ایک تو پارٹنرنگ، اور پھر جو پہلا ستون ہے وہ ہے اتحاد. اتحاد سے تو ذرا خاصا واضح ہے کہ اتحاد بین المسلمین ہے، یہ ممبر ممالک کے درمیان ایک اتحاد جس کی OIC جو ہے وہ نمائندگی کرتی ہے، اس کا عکاس سے. اور پھر جسٹس، انصاف، اس میں زیادہ تر اس کا تعلق جو ہے وہ OIC کے سیاسی ایجنڈا سے ہے، جیسے کشمیر، فلسطین کے مسلمان جو ہیں وہ اپنے لیے حق خود ارادیت کی توقع رکھتے ہیں اور انصاف مانگتے ہیں بین الاقوامی برادری سے، اور اس کے متلاشی اور متقاضی ہیں. یعنی 70 سے زیادہ سالوں سے، تقریباً 75 سے زیادہ سالوں 2 اولڈسٹ کے وہ ہیں ایشوز ہیں انٹرنیشنل، اور پھر نئے بھی ہیں جس میں روہنگا کے مسلمان ہیں، جس میں نگورنو کاراباخ کا جو علاقہ 2 سال پہلے آزاد ہوا وہ ہے. تو وہ سیاسی ایجنڈا سے متعلق ہے. جو اس میں قابل ذکر چیز ہے، کیونکہ اس تھیم کو پاکستان نے اپنی چیئرمین شپ کے لیے منتخب کیا ہے،
کہ یہ ہماری ڈیفائن کرے گی یا تعریف کرے گی ہماری چیئرمین شپ پہ ہم ان چیزوں پہ کام کریں گے. اس میں سب سے جو اہم ستون ہے وہ ہے ترقی کا یا ڈیولپمنٹ کا, کہ OIC کے زیادہ تر ممالک جو ہیں, خاص کر افریقی ممالک ہیں اور بھی ممالک ہیں, وہ ترقی پذیر ممالک ہیں. تو اس کے اندر جو تعلیم, صحت, اس قسم کی ترقی کا جو فقدان ہے, جو پسماندگی ہے, اس کو دور کرنا ضروری ہے. اور OIC کے ممبر ممالک میں سیاسی کے علاوہ معاشی روابط, سرمایہ کاری کا تعلق, تجارتی روابط جو ہے وہ پیدا کرنا ضروری ہے. اور ہمارا یہ خیال ہے پاکستان کا, اور اسی لیے ہم نے اس کو منتخب کیا اس ستون کو اپنی تھیم میں, کہ یہ جو تعلقات ہیں, کیونکہ یہ عوام کے درمیان رابطہ پیدا کریں گے, یہ بھی خود بھی باعث بنیں گے OIC کا جو سیاسی ایجنڈا ہے اس کے اوپر ہم آہنگی بھی یہ لے کے آئیں گے بتدریج. بالکل. اچھا, میں ابھی بہت تفصیل ہے کیونکہ فارم منسٹر صاحب نے بھی مینشن کیا تھا کہ کوئی 100 سے زائد ریزولوشن ہے جس پہ امید ہے کہ کنسنسس ہو, لیکن شروع میں آپ سے یہ پوچھ لوں کہ وزرائے خارجہ اکٹھے ہوں اور وہاں پہ انٹرنیشنل سچویشن ڈسکس نہ ہو, یہ ناممکن ہے. تو یقیناً یہ بھی ڈسکس ہوگی جو انٹرنیشنل سچویشن ہے, اور اس وقت بہت ساری کرائسیز ہیں. یوکرین کا مسئلہ جو ہے بہت بڑا ہوا ہوا ہے, اسی سے منسلک اکانومی اور بہت ساری چیزیں بیچ میں آ گئی ہیں. یقیناً یہ جو ایجنڈا پہ ہمارے جو ٹریڈیشنل ایشوز رہے ہیں ان کے علاوہ بھی اس طرح کے دوسرے ایشوز بھی ڈسکس ہوں گے اس میں کلوز ڈور سیشن میں. دیکھیے, جو طریقہ کار ہے OIC میں وہ یہ ہے کہ ہر وزرائے خارجہ کے اجلاس سے پہلے ایک پریپریٹری پروسیس ہوتا ہے, اس کی تیاری کا ایک عمل ہے جس سے وہ گزرنا ہوتا ہے. تو اس میں کوئی 3 ایک میٹنگز ہوتی ہیں جو ہو چکی ہیں. یعنی جب یہ یوکرین کا کرائسس ہوا ہے اور اس کے جو معاشی اور سیاسی اثرات ہیں وہ پورے دنیا پہ مرتب ہو رہے ہیں, اس وقت تک OIC کا جو پریپریٹری پروسیس اس میٹنگ کا تھا جس میں ایجنڈا وضع کیا جاتا ہے وہ مکمل ہو چکا جدہ میں. لیکن کیونکہ اب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے بین الاقوامی برادری جو ہے وہ اس سے فرار ممکن نہیں ہے, تو ظاہر ہے کہ جب وزرائے خارجہ اکٹھے ہوں گے تو یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ معاملہ زیر بحث آئے گا ان کے بیانات میں, ان کی سٹیٹمنٹس میں, اور پھر جو بحث چلے گی دوران اجلاس اس کے اندر بھی یہ نکات اٹھائے جائیں گے. تو پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ کس طرح OIC اس کے اوپر اپنا ایک متفقہ لائحہ عمل اور رائے مرتب کرتی ہے. بہترین. کانٹیکٹ گروپ جو ہے کشمیر پہ, کانٹیکٹ گروپ ویسے 2 اور کافی ہیں, بلکہ ڈبل فگرز میں جاتے ہیں. اچھا, ڈبل فگرز میں. اچھا, میرے خیال میں نگورنو قرباخ کے اوپر بھی کانٹیکٹ گروپ ہے, اس کے اوپر بھی ہے, سائپرس کے اوپر بھی تھا. جی وہ بھی ہے. اس کے علاوہ مسلمز ان یورپ کے اوپر ہے, کافی ہیں. تو لیکن ان میں بہت متحرک جو ہے وہ, خیر متحرک وہ بھی ہیں, لیکن کشمیر کانٹیکٹ گروپ جو ہے وہ بہت زیادہ متحرک نظر آتا ہے کافی سالوں سے. یعنی کہ جی, تو یہ اس کا جو اجلاس ہوگا اس میں کون ممالک ہوں گے یہاں پہ؟ بس اس میں دیکھیے جو کشمیر کا رابطہ گروپ ہے OIC کا, اس میں پاکستان ہے, اس کے اندر جو ہے سعودی عرب ہے, ترکی ہے, آذربائیجان ہے اور نیجر ہے. تو اس کے اندر علاقائی نمائندگی بھی ظاہر رکھنی ہوتی ہے. تو یہ ممبر ممالک ہیں اس کے, اور ان کے وزرائے خارجہ جو ہے وہ اس اجلاس میں شریک ہوں. سیپریٹ میٹنگ ہوگی یہ سائیڈ لائن پہ؟ جی, سائیڈ لائن پہ ہوگی. یہ کانٹیکٹ گروپ کی پہلے میٹنگز کبھی ہوئی ہیں اسلام آباد میں؟ اسلام آباد میں جب پچھلے وزرائے خارجہ کے اجلاس جب ہوتے رہے ہیں, جیسے آخری اجلاس جو ہے وہ 2007 مئی میں ہوا تھا, تو اس کی سائیڈ لائن پہ بھی کانٹیکٹ گروپس ملے تھے 2007 میں. 2007 تو 2007 کے بعد کشمیر کانٹیکٹ گروپ OIC جو ہے وہ 7 کے بعد یہ 15-16 سال بعد شاید مل رہی ہے. 15 سال بعد مل رہی ہے بالکل یہاں پہ یہ. لیکن یہ جو دسمبر میں ہوا تھا CFM کا ایکسٹراڈنری جو افغانستان پہ تھا, اس کے سائٹ پہ یہ دوسرا کانٹیکٹ گروپ کشمیر یا نہیں, وہ غیر معمولی اجلاس تھا, اور اس کا مطمع نظر یا اس کا فوکس جو ہے وہ صرف افغانستان کی, افغانستان میں بھی زیادہ فوکس تھا کہ انسانی صورتحال, جو بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال افغانستان میں تھی, وہ اس کا فوکس تھا. اور اس کے اوپر ہی جو ہے آپ نے دیکھا کہ کتنی بھرپور قرارداد آئی, جس پہ عمل درآمد ابھی جاری ہے, اور انشاءاللہ اس سلسلے میں ایک جامع رپورٹ جو ہے وہ جو خصوصی نمائندہ مقرر کیا گیا تھا سیکرٹری جنرل کا امبیسڈر طارق بخیت, وہ پیش کریں گے. اس کی طرف میں بھی آتا ہوں, اور پروڈیوسر صاحب مجھے ذرا ٹائم بھی آپ بتاتے رہیں ساتھ ساتھ تاکہ ہم ساری ٹاپکس کور کر لیں. 100 سے زائد جو ریزولوشنز ہیں, تھوڑا سا آئیڈیا دیں گے یہ مطلب یہ 100 سے زیادہ ریزولوشن از اے ہیوج ایجنڈا, یہ تو بہت بڑا ایجنڈا ہے. یعنی کہ تو یہ نارمل ہے ویسے, یعنی مثال کے طور پہ جو آخری CFM اجلاس ہوا تھا ایکسٹراڈنری کے علاوہ,
جو باقاعدہ اجلاس تھا ریگولر سیشن نیامے میں جو ہوا تھا, تو وہ اس میں بھی یعنی اتنے ریزولوشنز ایجنڈے پہ ہوتے ہیں لائک اراؤنڈ اباؤٹ 100 کے قریب جو ہیں. دیکھیے آپ کو معلوم ہے کہ او آئی سی کی تاریخ یہ ہے کہ یہ فلسطین کے مسئلے پہ بنی تھی, لیکن پچھلے 53 سالوں میں اس نے بہت سارا ایجنڈا جو ہے وہ اکٹھا کیا ہے ان سالوں میں. تو اب یہ سیاسی سے بڑھ کے اس کا ایک معاشی ایجنڈا بھی ہے, معاشرتی بھی ہے, جو ہے ثقافتی بھی ہے. یعنی اسلاموفوبیا جو ہے وہ شروع میں ایک ثقافتی مسئلے کے طور پر کلچرل ایشو آیا تھا, اور پھر اب اس کے سیاسی مضمرات بھی ہیں. اسی طرح جو ہے وہ ہیومینیٹیرین ایشوز کے اوپر ہے, پھر کچھ ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں, کچھ لیگل ایشوز ہیں. او آئی سی کے اندر جو ہے کچھ کنونشنز بن رہے ہیں او آئی سی جغرافی میں جو صرف جن کا اطلاق ہوگا. تو اس لیے کافی ساری ایجنڈا جو ہے وہ او آئی سی کا وسیع ہو گیا, وہ پھیل گیا ہے. تو اس پہ کورسپونڈنگ ریزولوشنز اگر آپ ایک کلسٹر کے اندر, وی کال اٹ کلسٹرز, ایک کلسٹر کے اندر اگر آپ جو ہے وہ 10-10 12-12 بھی لیں تو یہ 100 سے اوپر چلی جاتی ہیں. یہ زیادہ ہیں اس دفعہ نیامے سے یقیناً زیادہ ہوں گی, کیونکہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس دوران ہوئی ہیں, رونما ہوئی ہیں, تو ان کا بھی احاطہ کرنا ہوگا. ویری کوئکلی میں آپ سے یہ بھی پوچھ لوں بیض صاحب کہ کچھ ممالک ہیں جن کی ممبرشپس جو ہے پینڈنگ رہتی ہے وداؤٹ گوئنگ, آبویسلی ایک سینسٹیو ایشو ہے, کل اس میں تو کنسنسس ایشو ہے. میں آپ سے وہ تو نہیں بلوانا چاہ رہا کہ آپ کوئی پاکستان کی پوزیشن دیں, لیکن پینڈنگ جیسے کوسوفو, جیسے البانیہ کی ممبرشپ اور اس طرح کے یہ ایشوز پینڈنگ ابھی ہیں. نہیں, البانیہ تو ممبر ہے, البانیہ ممبر, کوسوفو کا ہے. ہاں, کوئی ایشوز پینڈنگ ہے. اس میں او آئی سی کا ایک طریقہ کار ہے جس طرح ہر بین الاقوامی تنظیم کا ہوتا ہے کہ کچھ کرائٹیریا ہے, ایک کسوٹی ہے جس پہ پرکھا جاتا ہے کسی بھی ممبرشپ کی درخواست کو. جو ملک بھی رکن بننا چاہتا ہے اس کو پہلے او آئی سی کے جو اغراض و مقاصد ہیں ان سے اپنی وابستگی کو کا نہ صرف اظہار کرنا ہوتا ہے بلکہ کچھ ثبوت دینا پڑتا ہے کہ جس سے ممبرس جو موجودہ رکن ممالک ہیں ان کو یہ اطمینان ہو سکے کہ ان کی پاسداری کی جائے گی جب نیا ممبر ملک بنے گا. تو وہ پورا پروسیس ہے اور وہ ایک قانونی جو ہے وہ طریقہ کار ہے جس سے بتدریج جو ہے وہ قدم بقدم گزرنا ہوتا ہے. تو وہ جب مکمل ہو جاتا ہے تو پھر وہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. اور وہ اس میں جو لازمی امر ہے وہ یہ ہے کہ اس میں الفاظ جو لکھے گئے ہیں اس ممبرشپ کے کرائٹیریا میں, اس کے آخر میں آتا ہے کہ بائی کنسنسس اونلی, دیر از نو ادر وے, ایوری بڈی ہیز ٹو ایگری. ونڈرفل. اچھا, یہ تو خیر بہت لمبا وسیع ٹاپک ہے, اس میں تو پورا ایک پروگرام ہو سکتا ہے, اس کو ہم چھوڑتے ہیں. میں ذرا اسلاموفوبیا ریزولوشن پہ آتا ہوں جو پاس ہوئی ہے. تھوڑا سا پھر میں نے چارٹر کے بارے میں بھی بات کرنی ہے آپ سے. تو ویری کوئکلی, ہمارے پاس کوئی رفلی اباؤٹ 10 منٹس ہیں ابھی. تو جو ریزولوشن ہے یہ obviously بڑی اہم کامیابی ہے, تاریخی ہے. ایک تو پاکستانی سفارتکاری کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے کیونکہ آپ نے نہ صرف او آئی سی کے اندر کنسنسس پیدا کیا, آپ نے انٹرنیشنل کنسنسس پیدا کیا. تو آپ کے ساتھ اسلاموفوبیا ریزولوشن کے اوپر دنیا کے تقریباً تمام ممالک تھے, کسی نے آبجیکٹ نہیں کیا. یہ بہت بڑی بات ہے. سننے میں آیا تھا کہ شاید بھارت نے کوئی اعتراض کسی چیز کے اوپر کوئی اٹھایا ہوگا, لیکن آبجیکشن پھر بھی کسی نے نہیں کیا. اور یہ بھی بہت ضروری ہے بتانا کہ بشمول فرانس نے بھی جو ہے اس کو P5, باقی جو ممالک ہیں اور امپورٹنٹ کنٹری سب نے جو ہے اس کو اپروو کیا. تو ہمارے لیے ویسے سفارتکاری کے لیے ہاؤ بگ اے ون از دس؟ اٹس ریئل بگ, اٹس ایز بگ ایز اٹ گیٹس. اچھا. تو کیونکہ اس میں, اور یہ بڑے کم وقت میں ہوا ہے. آپ دیکھیے اس کی تاریخ یہ ہے کہ جس طرح وزیر اعظم نے اس معاملے کو پہلی دفعہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اٹھایا تھا 2019 میں, اسی طرح مکہ کی جو او آئی سی کی سمٹ تھی اس میں بھی انہوں نے مئی میں 2019 ذکر کیا تھا. تو بنیادی طور پہ یہ او آئی سی کا موضوع ہے. او آئی سی از دا نیچرل لیڈر آن اسلاموفوبیا. قدرتی طور پہ یہ قیادت, اور اب یہ بخامی کوئی 2010-11 سے یہ بات اس پہ چل رہی ہے اسلاموفوبیا پہ, اور لگاتار قرارداد آ رہی ہے او آئی سی کی, اس دوران آتی رہی ہے. تو پھر سب سے پہلے جو ہے نیامے میں جو وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا تھا اس میں یہ پاکستان کا ایک انیشیٹو تھا کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ جو نیوزی لینڈ میں جو میسیکر ہوا تھا اس کے حوالے سے 15 مارچ کو یہ بین الاقوامی طور پر منایا جائے, او آئی سی کے جغرافی میں پہلے منایا جائے اسلاموفوبیا ڈے کے طور پر. تو وہ نیامے میں تھا 2020 نومبر میں. تو اب یعنی 1.5 سال سے بھی کم وقت میں جو ہے یہ اقوام متحدہ کے لیول تک گیا ہے, اور اس میں بھی پاکستان نے ہی جو ہے وہ ہمارے جو وہاں پہ مستقل مندوب ہیں ایمبیسڈر منیر اکرم, انہوں نے اس کی قیادت کی.
تو یہ پرائم منسٹر کا جو انیشیٹو ہے اس کو پذیرائی پوری دنیا میں ملی ہے اور پاکستان کی یہ ایک بڑی سفارتی کامیابی ہے، کیونکہ اسلاموفوبیا ایک ایسا مسئلہ ہے جو براہ راست چیلنج کر رہا ہے عالمی امن اور سلامتی کو، ایسے ہی ہے، اور اس کو قابو کرنا ضروری ہے۔ بالکل، اور اس میں ظاہر ہے آبویسلی پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بڑا پرسنل انٹرسٹ اس پہ لیا ہے، اور یہ ان کی کریڈٹ میں جاتا ہے، ان کی سیاسی کریڈٹ کے اندر جو ہے کہ انہوں نے اس کو بڑا پرسو کیا، کیونکہ تھا تو یہ کافی عرصے سے، لیکن پرائم منسٹر صاحب نے جو اس پہ خاص توجہ دی تھی، سو وہ جو ہے اس کے لیے یعنی کریڈٹ جو ہے گورنمنٹ کو اس پہ ضرور جاتا ہے۔ ایک چیز میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا اس حوالے سے، وہ یہ کہ تھوڑا سا کلیئرٹی کے لیے دو چیزیں، ایک یہ ہے کہ جیسے فرانس نے بھی اس پہ سپورٹ کیا اس ریزولوشن کو، تھوڑا سا تاثر ہمارے ہاں یہ ہے، اور یہ تاثر بہت ضروری ہے اس کو ڈسپیل کرنا، کہ دنیا کی جو بیشتر ممالک ہیں اور انٹرنیشنل لیڈرز ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں اس بیانیہ کو جو ہم نے پیش کیا ہے اسلاموفوبیا پہ، وہ یہ ہے کہ احترام کیا جائے۔ جی بالکل، یو ایس کانگریس تک یہ بات گئی ہے، وہاں نے قرارداد اور انہوں نے بھی اس کو ہمارے ساتھ اتفاق کیا ہے۔ تو بیسکلی اسلاموفوبیا ریزولوشن جو ہے وہ کسی کے لیے چیلنج سے زیادہ وہ ہم آہنگی پیدا کرنے کا باعث بنا ہے، ایسے ہی؟ جی، بنیادی طور پہ یہ ادراک ہے اس بات کا کہ اسلاموفوبیا ایک حقیقت ہے آج کل کی دنیا میں، اور یہ کسی جو عمل کا اختتام نہیں ہے، یہ بین الاقوامی اس کو طور پر ایک دن کے طور پہ منانے کا 15 مارچ کو، یہ اختتام نہیں ہے بلکہ یہ آغاز ہے۔ اس سے یہ بحث اور اس کی مزید جہتیں جو ہیں وہ ابھی کھلیں گی، اور اس کو منوایا جائے گا دنیا سے کہ یہ ایک عالمی مسئلہ ہے، اس کو ایک عالمی مسئلہ کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ ایک بڑی کامیابی میں صاحب وہ یہ ہے کہ یہ جیسے ریسزم ایک ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، تو یہ بھی اسلاموفوبیا ایک فارم آف ڈسکریمنیشن ہے، ریسزم، بالکل بالکل، ریسزم کے ریکگنائز ہو گیا لیگلی، بالکل لیگلی ریکگنائز ہو گیا، اور اس کا ادراک جو ہے وہ اب اس کی مزید جہتوں میں جانا ضروری ہے کہ اس کے معاشی مضمرات کیا ہیں، اثرات کیا ہیں، اس کے سیاسی اثرات کیا ہیں، کیونکہ جس طرح یورپ میں آپ دیکھیے تو جو مسلمان ہیں زیادہ تر وہ اکنامک مائیگرنٹس ہیں، اور اس کے یقیناً اگر وہ بڑھے گا یہ رواج وہاں پہ ترویج پائے گا اسلاموفوبیا کا تو اس کے معاشی اثرات بھی ہوں گے۔ اسی طرح جو سب سے بڑا مسئلہ اسلاموفوبیا کا ہے وہ تو ہمارے ہمسائے میں ہے۔ پچھلے 2-2.5 سال سے جو بھارت اس وقت دنیا کی سب سے بڑی سرخ بتی ہے اسلاموفوبیا کے حوالے سے، کہ مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک وہاں پہ روا رکھا جا رہا ہے وہ تو یہ جاننا بہت ضروری ہے امبیسڈر صاحب، کیونکہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یورپ میں اسلاموفوبیا زیادہ ہے، اور خیر یہ تو ایک ایکیڈیمک بحث ہے جو کہ ہم اگلے سیگمنٹ میں کریں گے، میرے ساتھ خورشید ندیم صاحب بھی ہوں گے، کہ یورپ میں جہاں اسلاموفوبیا ریسزم ایک فارم کچھ حلقوں میں پائی جاتی ہے، وہاں پہ سب سے بڑی جو ویلکم کیا گیا مسلم کمیونٹیز کو وہ بھی ہوا یورپ میں، تو ہمیں دونوں چیزیں ریکگنائز، لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے نیبرہڈ میں ایکچولی جو ریڈ لائٹ ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ دیکھیے وہاں پہ جو یورپ میں اسلاموفوبیا ہے اس کو کوئی سرکاری سرپرستی حاصل نہیں ہے، وہ ان کے طبقات ہیں، کچھ جو ہے مخصوص افراد ہیں، کچھ سیاسی جماعتیں ہیں، کچھ گروہ ہیں جو اس کو لے کے چل رہے ہیں، لیکن بھارت میں تو یہاں اس کو ایک سرکاری سرپرستی حاصل ہے، اور ہندوتوا کا جو تصور ہے، جو فلسفہ ہے، اس کے تحت اس کو جو ہے وہ باقاعدہ فروغ دیا جا رہا ہے، اور روز اس کی ایک نئی بھیانک شکل سامنے آ رہی ہے۔ یہ بہت بڑی بات، تو یہ اس پہ توجہ دینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اس اجلاس میں جو ایجنڈا ہے اس پہ بھارت میں جو مسلمان اقلیت کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے وہ بھی خاصا نمایاں ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہمیں بھرپور توقع ہے کہ اس کے اوپر OIC ایک مضبوط قسم کا جو ہے وہ موقف اختیار کرے گی، اور کچھ OIC کے ممالک کے اندر اس پہ بڑا سٹینڈ پولیٹیشنز لیول کے اوپر لیا بھی گیا ہے، بلکہ ایک گورنمنٹ پاکستان کے علاوہ ترکی بھی ہو گیا، پاکستان ہے، ترکی ہے، ساتھ کویت کہ پارلیمنٹ میں باقاعدہ ریزولوشن پاس ہوا ہے اس کے اوپر، اور ان کی کابینہ نے بھی اس پہ سٹیٹمنٹ جاری کی تھی 2020 میں، مارچ 2020۔ عرب اسٹریٹ کے اوپر بھی اس کے اوپر اب خاصی تشویش پائی جاتی ہے، بالکل، کیونکہ یہ حیران کن جو ہے وہ سطح پہ چلا گیا ہے، جو کہ اس کی مثال نہیں ہے۔ میرا وقت بالکل ٹائم کنسٹرینٹ ہے۔ اب صاحب آخر میں آپ چارٹر کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، OIC تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں ہمارے ناظرین کو، کیونکہ ہمارے یہاں پاکستان میں اس پہ بڑی کنفیوژن رہتی ہے۔ OIC کا جو چارٹر ہے وہ بڑا لمیٹڈ چارٹر ایک طرح سے، کیونکہ وہ جیسے آپ نے خود بتایا کہ وہ فلسطین کے اوپر یہ بنی تھی، بیسکلی OIC پیلسٹینین ایشو کے اوپر، اور جہاں پہ پہلا اجلاس ہوا تھا مراکش میں، مغرب میں، مراکش عربی میں اس کو مغرب بلاتے ہیں، مغرب ہمارے یہاں، تو مراکش میں موراکو میں جو ہوا اس میں موراکو ہی اتفاق سے وہ القدس کی جو کمیٹی ہے اس کے ابھی بھی ہیڈ ہے وہ، تو یہ فوکس سارا
فلسطین کے اوپر تھا اور قدس کے اوپر تھا اور مقدسات جو ہیں وہاں پہ جو سائٹس ہیں ریلیجس سائٹس مسلمان اور کرسچن سائٹس جو ہیں فلسطین میں. تو اب یہ کیونکہ چیزیں بڑھ گئی ہیں بہت کچھ, تو اب یہ چارٹر میں تبدیلی کے لیے بہت ڈسکشن کئی سالوں سے چل رہی ہے, کہاں پہنچی؟ اس میں یہ ہے کہ OIC کا جو پہلا چارٹر تھا وہ تو شروع میں اڈاپٹ ہوا تھا. جو آخری دفعہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ 2007 میں پاکستان میں وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا تھا, تو اس سال جب پاکستان چیئرمین تھا, جیسے کہ اب اگلے سال ہوگا, تو اس دوران چارٹر کی بحث دوبارہ چھڑی تھی اور پاکستان کی سربراہی میں ہم چیئر کر رہے تھے. OIC کا نیا چارٹر جو ہے وہ اڈاپٹ کیا گیا تھا 2008 میں. تو ابھی اس کو کوئی 14 سال جو ہیں وہ بمشکل ہوئے ہیں, اور اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ اس چارٹر کو فی الحال آگے لے کے چلا جا سکتا ہے. اس دفعہ ڈسکس ہوگا یہ جو پیر کے دن CFM میں؟ نہیں, اس دفعہ چارٹر جو ہے وہ کیونکہ وہ تو وزراء خارجہ لیول پہ نہیں ہوتا, وہ تو وزراء خارجہ کے لیول پہ بھی وہ بات آئے گی اور وزراء خارجہ یہی جو ہے اس کا مینڈیٹ دیں گے. لیکن فی الحال جو موجودہ چارٹر ہے اس پہ عمل درآمد اگر آپ دیکھیں تو شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ OIC کچھ خاص نہیں کر رہی ہے عام طور پہ جو تاثر ہے اسٹریٹ کے اوپر, لیکن اس چارٹر کے اوپر کافی عمل درآمد ہو رہا ہے. اور یہ جو کامیابی ہمیں اب کل پرسوں حاصل ہوئی ہے, یہ بھی بنیادی طور پہ پاکستان کی سربراہی میں, پاکستان کی سرکردگی میں OIC کی کامیابی ہے. اور اس پہ ہمیں جو ہے وہ اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ چارٹر کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے. OIC بنیادی طور پر ایک سیاسی تنظیم ہے اور اس سے سیاسی توقعات ہی وابستہ کی جانی چاہیے. مسئلہ کشمیر کے اوپر میں آخری بات جاتے جاتے کرتا چلوں کہ OIC کی جو مدد ہے, جو تائید ہے پاکستان کو, وہ ہمارے قانونی مقدمے کے لیے ناگزیر ہے. کیونکہ ہم تو خود پارٹی ہیں. پاکستان اگر کہتا ہے کہ جو اقوام متحدہ کی قراردادیں جو ہیں وہ متعلق ہیں, ابھی تک ریلیونٹ ہیں, تو اس کا شاید اتنا وزن نہ ہوگا کیونکہ ہم خود اس مقدمے میں ایک فریق ہیں. لیکن جب OIC 57 ملکوں کا وزن ہمارے پلڑے میں ڈالتی ہے تو وہ ناگزیر ہے, انکریزنگلی, بیکاز اٹ از سنس 5 اگست 2019 یہ ایک قانونی مقدمہ ہے, یہ ایک قانونی بحث ہے جس میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے ریلیونٹ ہونے کو OIC بار بار جو ہے اس کو سامنے لا رہی ہے اور اس کی تائید کر رہی ہے. بہت اہم آپ نے بات کی ہے امبیسڈر صاحب. میں اس پہ چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا وقت تو ہمارے پاس اور ہوتا تو ہم آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے, کیونکہ آپ بڑے مصروف ہوتے ہیں جدہ میں, ہم آپ کو ایز جرنلسٹ ڈسٹرب بھی نہیں کر پاتے اس وقت جو ہے. تو لیکن آپ سے پھر نشست ضرور ہوگی, اور اگر موقع ملا تو اگر آپ یہاں پہ ہوئے اگلے ہفتے بھی, تو اس اجلاس کے بعد اور مہمانان جب سب چلے جائیں گے, ہمارے جو CFM وزراء خارجہ آ رہے ہیں سارے, تو اگر موقع ہوا تو آپ کے ساتھ ایک پورے پروگرام کی ایک نشست ہم رکھنا چاہ رہے ہیں, آرام سے ڈسکس, کیونکہ لوگوں کی بہت ساری چیزیں ہیں جو کلیئرٹی بھی ہونی چاہیے پاکستان میں, کیونکہ ہمارے ہاں تھوڑی سی کلیئرٹی نہیں ہے. اور OIC سے متعلق کچھ دھند ہے, there is a fog, you have to cut through that. اس کو وضاحت کرنا ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ مجھ سے ایگری کر رہے ہیں. تو پھر اگر ممکن ہوا تو اگلے ہفتے ایک فل پروگرام نشست اگر ہو سکا تو میں آپ سے انشاءاللہ کوارڈینیٹ کروں گا. ہمارے ساتھ امبیسڈر رضوان سعید شیخ صاحب جو کہ پاکستان کے مستقل مندوب ہیں, پرماننٹ ریپرزینٹیو ٹو OIC ان جدہ, ہمارے ساتھ تھے. امبیسڈر صاحب گڈ لک فار دی منڈیز جو ایونٹ ہو رہا ہے, آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. آپ میرے ساتھ رہے, ایک وقفہ لے رہے ہیں, واپس آتے ہیں اور میرے ساتھ خورشید ندیم صاحب ہوں گے, اور ایک اور حافظ طاہر اشرفی صاحب بھی تھوڑی دیر کے لیے ٹیلی فون پہ جوائن کریں گے. آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے, اچھی ڈسکشن ہوگی, وقفے کے بعد ملتے ہیں. صرف 1.5 لاکھ روپے سے بکنگ اور بہانہ قسط صرف 9,500 روپے سے. Welcome to the new home of Lahore Qalandars, Marina Sports City. 042-111-333-987. ندیاں پار پار کر کے ٹکڑ چار چار کر کے وہ چلی کہیں دور کہیں. پرانی ہے میری یہ کہانی کے افسانوں میں بھی نہیں رہی. وہ ندیاں پار پار کر کے ٹکڑ چار چار کر کے وہ چلی کہیں دور کہیں. The intelligent 7-seater Glory 580 Pro, as big as your heart.
ویلکم بیک. آپ براہ راست ہیں ہمارے ساتھ. ہم پی ٹی وی نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ کے ساتھ ہیں. پروگرام ریاست ہے اور ہم وقفے سے پہلے میرے ساتھ جو ہمارے پاکستان کے مستقل مندوب ہیں او آئی سی سیکریٹریٹ جدہ میں, ان سے بات ہو رہی تھی اور وہ پہلی دفعہ اس تفصیل سے جو ہے شریک ہوئے اور میڈیا پہ آئے. کم از کم میں نے جو دیکھا ہے تو بہت اچھی ان سے گفتگو ہوئی. ابھی مجھے جوائن کیا اور ہم بہت سی چیزوں پہ ہم نے بات کی, لیکن آخر میں ہم رکے تھے اسلاموفوبیا ریزولوشن پہ جو پاس ہوا ہے اور اسی پہ ہم نے ان کے ساتھ بات ختم کی تھی. اگر آپ ابھی جوائن کر رہے ہیں تو ہم اس کو تھوڑا سلسلہ کنٹینیو کرنے جا رہے ہیں. خورشید ندیم صاحب معروف چہرہ ہے, میں انٹروڈکشن کے مطلب ضرورت تو نہیں ہے, لیکن بہرحال مذہبی اسکالر بھی ہیں, اینکر پار ایکسلنس بھی ہیں اور ساتھ میرے خیال میں پی ٹی وی میں مذہبی امور اور مسائل کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں ایز جی ایم. ایسا ہی ہے, ایز جنرل مینیجر مذہبی امور ایک طرح سے مطلب اٹس اے ویری امپورٹنٹ جو ہے پوزیشن ہے یہ. تو خورشید صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے شارٹ ٹائم میں وقت نکالا ہمارے ساتھ ہیں. تھوڑی دیر میں حافظ طاہر اشرفی صاحب بھی ہوں گے, ان سے تھوڑا سا جو ریزولوشن پاس ہوا ہے اس کے حوالے سے جو سیاسی ایک تھوڑا سا وہ ہے وہ میں ایک ساؤنڈ بائٹ ان سے لے لوں گا. لیکن خورشید صاحب یہ جو ریزولوشن پاس ہوا ہے, آپ سے پہلے مستقل مندوب بھی تھے بیٹھے ہوئے, تو میں ان سے یہی پوچھ رہا تھا کہ یہ جہاں اسلاموفوبی پہ ساری بات ہو چکی ہے اور کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے لیے اور او آئی سی کے لیے بھی بہت بڑی جیت ہے یہ ڈپلومیٹک, کہ اس کو آپ نے دنیا میں کنسنسس نہ صرف 57 ممالک کا, پاکستان نے بھی پیدا کیا, ہمارا بھی رول, لیکن دنیا کے ممالک نے ہمیں سپورٹ کیا, ہمیں تمام بڑی طاقتوں نے اس پہ ووٹ دی بشمول فرانس کے. فرانس نے بھی اس کے حق میں ووٹ دی اور کسی ملک نے اس کے خلاف, کوئی ملک نہیں ہے دنیا میں جس نے آبجیکٹ کیا اس ریزولوشن پہ. اور اتفاق سے اس ریزولوشن کے اندر جو ہے جو ہم نے فوکس رکھا ہے وہ یہ ہے کہ تمام مذاہب کو اکٹھا کریں ہم اور ان سب کا احترام کیا جائے. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ یہ بڑی امپارٹنٹ اچیومنٹ ہے, آپ نے صحیح کہا. اور ظاہر ہے ہر چیز آپ میدان جنگ میں حل نہیں کرتے. موجودہ دور کے اندر ڈپلومیسی ایک بڑا ایک ہتھیار ہے جس میں آپ اپنی کامیابیوں کو ناپتے ہیں, آپ سوچتے ہیں کہ کام آپ نے ڈپلومیٹک لیول پہ کیا اور کامیابی سے کیا. اس میں شبہ نہیں ہے کہ دنیا نے یہ گویا مان لیا کہ اسلاموفوبیا ایک بیماری ہے جو دنیا کو لاحق ہے اور اس سے نکلنا چاہیے. یہ قرارداد یہ کہتی ہے کہ ریسزم کی طرح یہ بھی ایک بیماری ہے جو دنیا کو گویا ایک طرح سے اس میں مبتلا ہو گئی ہے, اور یونانیمسلی متفقہ طور پہ ساری دنیا نے مانا ہے کہ اس بیماری کے خلاف ہمیں لڑنا چاہیے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے کووڈ-19 کے خلاف آپ یونانیمس تھے ساری دنیا کہ یہ ایک بیماری ہے جس نے انسان کو فزیکلی اپنے اس میں شکنجے میں لے رکھا ہے. اب آپ نے مان لیا کہ اس طرح کی ایک نظریاتی, اس طرح کی ایک نفسیاتی بیماری اور بھی ہے, سیمیٹزم بھی ہے, جیسے کہ اینٹی سیمیٹزم لیگل ایک وہ ریسزم کا وہ ہے, وہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم بھی آگے. ہاں 20ویں صدی میں وہ فنامینن زیادہ تھا جب نازیوں نے خاص طرح سے یہودیوں کے خلاف ایک ایکشن لیا اور اس کے بعد سے اینٹی سیمیٹزم ایک خاص مذہب کے لوگوں اس کے ایک خاص مذہب. وہی معاملہ اتفاق سے 9/11 کے بعد ہوا. اگرچہ اسلاموفوبیا پہلے سے موجود ہے, یہ ایسی بات تو نہیں کہ 9/11 کے بعد ڈیولپ ہوا, لیکن 9/11 کے بعد گویا آپ یہ سمجھے کہ یہ ایک پینڈیمک بن گیا تھا, پھیل گیا تھا دنیا بھر میں. اور اب آپ نے مان لیا, گویا دنیا نے مان لیا, جیسے آپ نے کہا فرانس نے بھی مان لیا کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کے خلاف لڑنا چاہیے. یہ قرارداد یہ کہتی ہے کہ خواتین کے ڈریس کو بھی خاص طور پہ مخاطب کرتی ہے کہ مذہب کی بنیاد پر خواتین کے ڈریس کو جو آپ ایڈریس کرتے ہیں, جو آپ ہیٹ سپیچ کرتے ہیں, اس کی کوئی گنجائش جو ہے وہ نہیں ہے اور دنیا اس کو قبول نہیں کرے گی. یہ میرا خیال ہے خاص ریفرنس فرانس کی طرف بھی ہے, اس لیے فرانس کا امپارٹنس ہے. فرانس نے تھوڑی سی کوشش کی اس میں ایک اختلافی نوٹ دینے کی بھی, لیکن بائی اینڈ لارج اس کو بھی اتفاق کرنا پڑا ہے سارے عوامل کے ساتھ کہ لباس کے معاملے میں آپ کو پتہ ہے فرانس میں حجاب کا ایشو پیدا ہوا تھا. اس لیے یہ قرارداد یہ کہتی ہے کہ مسلم خواتین یا لڑکیاں ہوں یا عورتیں ہوں, گرلز اینڈ وومن یہ لفظ استعمال کیے, ان کے خلاف ڈریس کوڈ کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ. اچھا خوش صاحب, میں بھی آپ کو ڈسینٹنگ نوٹ دوں گا اس کے اوپر, آپ کا میں نے جواب اس پہ سننا ہے کیونکہ ایک ڈسکشن ہونی چاہیے, ایک اچھا وہ ہے. اور لیکن اس سے پہلے جو ہے کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس پہ اسلاموفوبیا ریزولوشن پہ اور اس پہ بات جو ہے جیسے آپ نے خود کہا کہ بہت پہلے سے 9/11 سے بھی پہلے سے بات اس پہ ہو رہی ہے, ایک تاریخ ہے. لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کوئی آپ نے کسی نے ووٹ دیا ہو ان کو یا نہیں دیا ہو, لیکن پرائم منسٹر صاحب نے اس پہ بڑا قریب اپنے دل کے رکھ کے اس موضوع کو اس کو بڑا پرسو کیا, اس پہ آواز اٹھائی. اس پہ وہ تحسین کے مستحق ہیں وہ کہ انہوں نے وہ کیا اس کو پرسو جو ہے, اور انہوں نے اپنی پوزیشن پہ جب وہ وزیر اعظم بنے بہت سارے مسائل تھے,
ہو سکتے تھے وہ مسائل کے اندر, لیکن انہوں نے اس موضوع کو جو ہے اپنے دل کے قریب رکھا. address کیا, بالکل. ہی ڈیزروز کریڈٹ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں. اور اسی حوالے سے ویری کوئکلی بس میں ایک چھوٹا سا کلپ جو ہے, جب پہلی دفعہ پرائم منسٹر صاحب کو موقع ملا جنرل اسمبلی سے خطاب کرنے کا, تو وہاں پہ انہوں نے اس پہ جو بات کی تھی وہ مختصر سا کلپ ہے, میں دکھانا چاہوں پروڈیوسر صاحب اس کو ذرا پلے کر دیں. Islamophobia since 9/11 has grown at a pace where it is alarming. Human communities live together. There should be understanding amongst them. But Islamophobia is creating a division. Muslim women wearing hijab, it's become an issue. It's become an issue in some countries. And why did it start? Because certain Western leaders equated terrorism with Islam. Islamic terrorism. Radical Islam. What is radical Islam? There is only one Islam, and that is the Islam we follow of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And my point here is that we must address this issue. It is important to understand this. The Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we human beings understand one thing: the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. تو یہ پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے 2019 میں ستمبر میں جب پہلا موقع تھا ان کو خطاب کرنے کے UNGA میں, تو یہ ان کی کریڈٹ میں جاتا ہے, ان کو ہم یعنی خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اچھا اس پہ آتے ہیں واپس جو ہے. تو اچھا یہ اب ایک ایشو ہے, ویسے یہ ایشو پریسیڈ کرتا ہے اس ریزولوشن کو. یہ 2000 آپ کو یاد ہوگا جو پہلی لہر آئی تھی اسلاموفوبیا کی, کچھ فلمیں بنی تھیں اور کارٹونز اور 9/11 پرٹیکولر جو نہیں, یہ میں بات کروں 2010 11 اور 12 کی. تو اس وقت بھی بڑا کام ہوا تھا, اور اس وقت ایک ڈیفیمیشن آف ریلیجن پہ UN میں ریزولوشن آ رہا تھا جس پہ اسلامک بلاک اور مغربی بلاک مل کے کام کر رہے تھے. لیکن یہاں پہ ایک ایشو ہے کہ یورپ کے اندر جو ہے وہ جیسے فرانس کی آپ نے بھی بہت اچھی مثال دی آپ نے کہ ان کے یہاں ڈسینٹ نوٹ تھا ایک, کہ ان کے قوانین جو ہیں اس کے اندر انہوں نے کسی مذہب کو ایکسیپشن نہیں دیا ہوا, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کا رسپیکٹ کرتے ہیں, اور ان کے ہاں بہت بڑی آبادی ہے مسلمانوں کی جس کے لیے انہوں نے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی اور باقی یورپ میں بھی کھلا ہوا ہے. تو وہ اس قانونی جو ان کا سٹرکچر ہے وہ بھی ہے, اور جہاں پہ وہ کسی کو ایگزیمپشن نہیں دے رہے, اور وہاں پہ ایک ریکوائرمنٹ ہے جو ہماری ہے, جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے بڑا اچھا اس کو ایکسپلین کیا, وہ بھی ہماری بھی ریکوائرمنٹ ہے. اس کا جو مڈل گراؤنڈ پہنچنا یہ ایک آن گوئنگ بحث ہے. آپ نے اس پہ بڑی نظر جی میں دیکھیے اسلاموفوبیا کے مختلف شیڈز ہیں, جیسے ہسٹوریکلی بھی اس کے مختلف پیریڈز ہیں. مثلا پوسٹ 9/11 اس کا ایک کلر ہے, پری 9/11 اس کا ایک اور کلر ہے. پری 9/11 جب آپ دیکھتے ہیں, مختلف سرویز آپ دیکھتے ہیں, تو یہ ایک ہاسٹیلٹی کی کیفیت ہے, ایک دشمنی ہے اسلام کے ساتھ. اور آپ پوسٹ 9/11 آپ کہتے ہیں کہ اٹس اے فیئر, irrational fear of اسلام. ٹھیک ہے, آپ اس کو نئی طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں. جیسے ہسٹوریکلی ایوالو ہوا یہ کنسیپٹ اسلاموفوبیا کا, کہ اس سے پہلے 9/11 سے پہلے کچھ اور تھا, بعد میں کچھ اور ہو گیا. بالکل اس طرح سے ریجن وائز بھی اس کی ڈیفینیشن مختلف ہیں, اس کی شیڈز اور ہیں. یورپ میں آپ کو اس کی ایک اور طرح کی مینیفیسٹیشن ملے گی, خاص طور پہ فرانس میں آپ دیکھ رہے ہیں کچھ اور طرح سے ملے گی, خود یورپ کے اندر دیگر ممالک میں اور طرح سے ملے گی, امریکہ میں ایک اور طرح سے ملے گی. تو ہر سوسائٹی کا اپنا ایک پرسپیکٹیو ہے جس کے اندر اسلاموفوبیا نے جگہ بنائی. مثلا میں آپ سے عرض کروں کہ یہ 9/11 سے پہلے 2008 کے کم پیش گیلپ نے ایک سروے کیا تھا, اس میں امریکہ, کینیڈا, باقی لوگ بھی شامل تھے. لیکن امریکہ میں اس وقت بھی لوگوں نے یہ کہا تھا, 52% لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اسلام کے بارے میں ویسٹرن سوسائٹیز کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ڈسکریمنیٹری ہے. 48% لوگ جو تھے کینیڈا میں, انہوں نے کہا کہ ڈسکریمنیٹری ہے. تو ایک گویا ڈیبیٹ اور ایک اس طرح مختلف شیڈز پہلے سے موجود تھے. تاہم دو چیزیں ہیں جو بڑی امپارٹنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یورپین سیکولرزم ہے, ایک امریکن سیکولرزم ہے. یورپین سیکولرزم کا اپنا ایک پس منظر ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جیسے چرچ کا ایک رول رہا ہے یورپین ہسٹری کے اندر, تو اس کے کانٹیکسٹ میں ایک سیکولرزم کا کانسیپٹ ابھرا تھا, جو اصل میں اس کے لیے آیا تھا کہ سوسائٹی کو, اسٹیٹ کو مذہب کے شکنجے سے آزاد کرائے. امریکہ میں اس کا بالکل ڈفرینٹ شیڈ ہے. وہ یہ ہے کہ مذہب کو اسٹیٹ کے شکنجے سے آپ آزاد کرائیں.
یعنی مذہب کو لبریٹ کرائیں, اس کو اسپیس دیں کہ آگے جائے. اس سارے کا امپیکٹ آپ کے اسلاموفوبیا کے کانسیپٹ پہ پڑا ہے. یعنی یورپ میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ اسلاموفوبیا کو کیسے دیکھ رہے ہیں, اور پھر ان کے جو انٹیگریشن کا ایشو آیا ہے خاص طور پہ, بعض لوگ اس پہ غور نہیں کرتے. جو خود یورپ کا اپنا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے اس میں آپ دیکھیں تو اسلام ایک بڑا اہم رول ادا کرتا ہے. اسپین کی خاص طور پہ سویلائزیشن کو آپ جب دیکھتے ہیں تو وہ جو پلورلسٹک ویلیوز کی آپ بات کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر اسلام کا ایک رول ہے. یعنی یورپ جس کو کہتے ہیں یا جس کو ویسٹرن سویلائزیشن کہتے ہیں, اپنے خورشید صاحب یورپ میں تو کوئی ڈینائی نہیں کرتا اس چیز کو. یعنی یورپ میں تو مسلمان ہائیسٹ ایشلنس آف پاور پہنچ گئے ہیں. یو کے اندر ہماری پاکستانی ایون سعیدہ وارثی جو ہیں دنیا کی قدیم ترین سیاسی جماعت جو کہ لیبر پارٹی, اس کی نمبر 2 بن گئی. وہ میئر آپ کا لندن کا بن گیا, میئر بن گیا آپ کا لندن, وہ کیپٹل جو رچرڈ لائن ہارٹ جس نے کروسیڈز پہ لیڈ کی تھی, اس نے فلسطین پہ جب حملہ کیا تھا تو وہاں پہ تو انہوں نے, اور پھر خود فرانس کے اندر جو ہے وہاں پہ تو جو مسلمز جو ہیں وہ تو حصہ ہیں فرینچ کلچر کا. ان کی ٹی وی فرینچ سیکولرزم جو ہے نا, آپ جانتے ہیں کہ فرینچ سیکولرزم ہمیشہ سے ڈیفرنٹ رہا ہے یورپین سیکولرزم سے بائی اینڈ لارج, اور ان کی جو ویلیوز ہیں وہ کچھ ان کی ہاں ایک اور طرح کی صورت ہے. بلکہ میں آپ سے عرض کروں کہ جو اسلاموفوبیا کی ٹرم ہے نا, اسلاموفوبی ٹرم پہلے 1910 میں فرینچ کانٹیکس میں سامنے آئی تھی. اچھا, اور یہ چونکہ فرینچ جو کالونیز تھی مسلم, خاص پہ آپ کو پتہ ہے نیپولین وغیرہ کا سارا مڈل ایسٹ میں جو رول تھا, اس کانٹیکس میں جو مسلم سبجیکٹس تھے ان کے ساتھ جو معاملہ تھا اس کو لیے اسلاموفوبی کی ایک ٹرم کوائن کی گئی تھی. وہاں سے پھر اسلاموفوبیا آگئی. اضافہ ہے. جی ہاں, تو فرینچ سیکولرزم اور فرینچ کا ریلیجن کے ساتھ ایکسپیرینس ایک اور طرح کا رول ہے. برٹش یا دیگر جو یورپین ممالک, اور یہ بھی کہنے میں ہمیں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے خورشید صاحب, آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ یورپ کے اندر مذہب تمام, یعنی عموماً مذہب سے, اسلام سے نہیں, عموماً مذہب سے ایک دشمنی کے لیول تک بات پہنچ جاتی ہے کہ وہ ایک اینیموسٹی ہے, اور وہ مذہب کو جو ہے ایک بجائے کہ وہ ایک بہت ہی کوئی احترام دینے والی چیز رکھے, وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ ایز اے کلچرل فینومینا, جیسے کہ پاپ کلچر ہے, مذہب بھی ہو گئی. اور یہ صرف یورپ میں ہے شاید, اور اس کی وجہ ہے نا, اس کی وجہ یہ کہ چرچ کے ساتھ جو ان کا ایکسپیرینس ہے وہ ہے اصل میں. بالکل ہوا یہ کہ چرچ کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے سینٹ پال کے بعد سے جو کرسچینٹی آئی, اور پھر جیسے وہاں چرچ نے ایک رول ادا کیا جس کو آپ کہتے ہیں انہولی الائنس, بادشاہ کے ساتھ مل کے, جاگیردار کے ساتھ مل کے, وہ جو انہولی الائنس 3 فورسز کا بن گیا تھا, اس میں چرچ کا ایک ایکسپلائٹیشن میں بڑا رول تھا لوگوں کی. اس کے خلاف ایک ریئیکشن ہوا, بادشاہ کے خلاف ہوا. آپ کو پتہ ہے جب ڈیموکریسی آئی اور یہ ساری موومنٹس وغیرہ آئی, ریفارمیشن کی موومنٹ آئی, پروٹیسٹنٹزم سارا آیا, تو یہ اصل میں وہ مذہب کو سمجھتے ہیں کرسچینٹی, اور کرسچینٹی بھی وہ جو ان کا اپنا ایکسپیرینس ہے, یعنی چرچ کے تھرو جو آیا ہے. خود اس کے ہاں آپ کو معلوم ہے پروٹیسٹنٹزم میں پورا ایک اس کا ریئیکشن آیا. تو اسلام ایز ریلیجن ان کا ایکسپیرینس سوائے اسپین کے کچھ علاقوں کی اور نہیں ہوا. اور اسپین میں آپ جانتے ہیں کہ جب ساری دنیا میں یہودیوں کو مار پڑتی تھی تو وہ اسپین کا رخ کرتے تھے. ایون کرسچنس بھی اپنی جان بچانے کے لیے جب مذہبی ڈسکریمنیشن کا شکار ہوتے تھے تو اسپین کا رخ کرتے تھے. تو اسپین یورپین ایکسپیرینس کے اندر بھی ملٹی ریلیجس سوسائٹی, ایک پلورلسٹک سوسائٹی کی حیثیت سے اپنا ایک مقام رکھتی ہے. تو اسلام کو اس طرح سے ان کا جو تجربہ یورپ میں ہوا وہ نہیں ہوا, جس کی وجہ سے ان کے ہاں پھر ہم نے بھی پریزنٹیشن اچھی نہیں کی نا. یہ بڑا, اب میں یہ بات کہنا چاہ رہا تھا. دیکھیے آپ کو حیرت نہیں ہوتی اس بات سے کہ وہ لوگ جو مثلا مڈل ایسٹ سے بھاگے ہوئے ہیں, ایون یہ حزب التحریر والے لوگ, یہ کہاں آ کے پناہ لیتے ہیں, لندن میں آ کے پناہ لیتے ہیں. اصل میں ایک لندن کی جو فضا ہے وہ آپ کو اکوموڈیٹ کر رہی ہے. وہاں کمیونسٹ بھی جا کے رہ رہے ہیں, آپ کو معلوم ہے پوری سرجنگ کے اس پورے, ہمارے بھی کمیونسٹ جتنے ہیں طارق علی سے لے کے سارے وہاں رہتے ہیں, سارے وہ رہتے ہیں وہاں پہ جو آئے مڈل ایسٹ سے. ایون اخوان کے لوگ, اس سے پہلے حزب التحریر کے لوگ, وہ سارے کے سارے وہاں لندن میں آ کے ٹھہرے. خلافت کانفرنسیں لندن میں ہوتی رہی. مطلب ایک مزاج کے اعتبار سے ایک اکوموڈیٹو تھا. لیکن 9/11 انفارچونیٹلی اور اس سے ریلیٹڈ پھر ہمارے ہاں یہ داعش اور اس سے پہلے القاعدہ, ان مومنٹس نے بھی اسلام کو اور مسلمانوں کو ایک فیئر کریٹ کرنے میں, جس کو آج ہم کہتے ہیں کہ irrational fear of اسلام, اسلاموفوبیا کو آپ ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں, یہ فیئر کریٹ کرنے میں ہمارے کچھ دوستوں کا, ہمارے کچھ اپنے ہم مذہب لوگوں کا بھی ایک کردار ہے جس کو میرا خیال ہے اس موقع پہ ضرور سمجھنا چاہیے. میں پھر تھوڑا سا بلنڈ ہو جاؤں اس پہ, خورشید صاحب بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں. یعنی کچھ مسلمانوں کا بھی کردار ہے ایکچولی اسلاموفوبیا پیدا کرنے میں. بالکل کوئی شک نہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار,
اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں. کچھ تو ہے ان کی ڈسکرمنیشن بھی ہے, ان کے یہاں پرابلمس بھی ہیں, لیکن کچھ ہم اپنے لوگوں نے بھی جو اسلام کا تصور پیش کیا. دیکھیے آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, مسلم سوسائٹیز وہاں ایک پورا سرکل ہے. آج بھی آپ امریکہ میں رہتے ہیں اگر مسلمان کے طور پر, تو بینگ اے مسلم آپ کو اپنی زندگی گزارنے میں کوئی پرابلم زیادہ نہیں ہوتا. سوسائٹی بائی اینڈ لارج اکوموڈیٹیو ہے. اسٹیٹ لیول پہ ہمیں سوالات ہوتے ہیں, ہمارے اعتراضات ہیں, امریکہ کا جو رول ہے ایز اے اسٹیٹ مڈل ایسٹ میں کیا ہے وغیرہ وغیرہ, ہمارے کوشچنز ہیں افغانستان میں کیا ہے وہ ہے. لیکن جہاں تک ہم سوشل ویلیوز کی بات کر رہے ہوتے ہیں یا سوسائٹی کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اکوموڈیٹیو ہوتی ہے. ہمارے لوگ وہاں جا کے رہتے رہے ہیں, کبھی پرابلم نہیں ہوا. بٹ ابھی بھی مڈل ایسٹ میں زیادہ ایشو ہوا, تو آپ کو پتہ ہے کہ شام کے لوگ, سیریا کے لوگ زیادہ, جرمنی نے بھی دروازے کھولے, باقیوں نے بھی کھولے, تو وہ اکوموڈیٹیو ہے اپنے پس منظر میں. لیکن جب ہم گئے, ہم نے, ہمارے دوستوں نے وہاں جا کے خلافت موومنٹس اٹھانی شروع کر دی, وہاں نفاذ اسلام کرنا چاہا, تو وہ جو پلورلسٹک ویلیوز تھیں یا جو کہ ایک سیکولر انوائرمنٹ تھی وہاں کی, اس کو ایک خطرہ لاحق ہوا کہ جیسے اب مذہبی انتہا پسندی یا مذہبی بنیاد پرستی ہمارے ہاں بھی آنے لگی ہے. تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہمارے دوستوں نے بھی اپنے مذہب کو بدنام کرنے میں ایک رول ادا کیا, جس کی وجہ سے اسلاموفوبیا کو گویا ایک یہ بہانہ مل گیا. ان لوگوں کو بہانہ مل گیا جو اسلام کو گویا ایک طرح سے ہدف بنانا چاہ رہے تھے. تو اس شیڈ کو بھی ضرور اس وقت چلیے بہت خوبصورت بات کی ہے. اور پھر صاحب مجھے تھوڑا سا ٹائم بھی بتاتے رہیں تاکہ میں بہترین. اچھا ہمارے پاس وقت تھوڑا سا قریب آ گیا ہے ختام کی طرف, لیکن ایک بہت اہم سوال ہے آپ کے لیے خورشید صاحب, اور وہ یہ ہے کہ آپ نے نظر ڈالی ہے اس ریزولوشن پہ جو UNGA میں پاس ہوا ہے. اس کا جو تھرسٹ اور پہلو ہے وہ ایکچولی مذاہب کو قریب لانے کا ہے, یعنی اسلام جو ہے وہ سب کو قریب. اس ریزولوشن پہ ایکچولی ہم نے دنیا سے لڑنے کی کوشش نہیں کی, اس میں ایکچولی ہم سب کو قریب لانے کی کوشش کی ہے. تھوڑا سا وضاحت. دیکھیے یہ ایک ٹرم استعمال کرتی ہے یہ قرارداد, گلوبل ڈائلاگ, ریلیجنس کے درمیان اور ہیومن رائٹس کی احترام کی بنیاد پر, یعنی سارے مذاہب کے احترام اور انسانی حقوق کے احترام کی بنیاد پر ایک گلوبل ڈائلاگ ہونا چاہیے. یہ بڑی زبردست بات ہے میرا خیال ہے, جس کی اپریسیشن ہونی چاہیے کہ دنیا میں مذاہب کے درمیان مکالمے کی ضرورت ہے. ہمارا اپنا مذہب اسلامی مکالمہ اور احترام بھی, جی ہاں, یعنی مکالمہ بھی کریں اور احترام بھی دیں. جب ہم بطور مسلمان میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے مذہب کا احترام ہو, تو بطور مسلمان میری ذمہ داری بھی ہے کہ میں دوسروں کے مذہب کا احترام کروں. ایک میوچل ریسپیکٹ کا جو کلچر ہے, یہ قرارداد اس کو گویا ایک طرح سے آگے بڑھاتی ہے اور ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے. میں آپ سے عرض کروں کہ خود قرآن مجید بھی اسی چیز کو پروجیکٹ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہوا ہے اہل کتاب سے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آؤ اس کلمے کی طرف, اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. گویا آپ کامنیلٹیز سے ڈائلاگ کریں, پھر اختلاف کی طرف جائیں. اور اختلاف تو ہوتا ہے انسانی زندگی میں, کب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں یہ کہا ہوا ہے کہ وہ چاہتا تو ساری دنیا کے لوگوں کو ایک امت بنا سکتا تھا, نہیں, اس نے چوائس دیا, آپ کو دیا, مجھے دیا. جو چوائس خدا نے دیا ہمیں اس کا احترام کرنا ہے. تو مذاہب کا احترام کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مذہب ہے, میرا مذہب ہے, مجھے حق ہے کہ میں اپنے مذہب کو پریکٹس کروں, آپ کا حق ہے کہ اپنے مذہب کو پریکٹس کریں. یہ جو بلاسفمی کا ایشو ہے یہ بھی ہم نے, پاکستان نے اٹھایا, اور وہ یہ ہے کہ ہم تو اس کا حق میں ہیں کہ کسی مذہب کی توہین نہیں ہونی چاہیے, کسی مذہبی شخصیت کی توہین نہیں ہونی چاہیے. لہٰذا ہمارے جو مذہبی پیشوا ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی بھی توہین نہیں ہونی چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دروازہ کھلا ہے, اس کو آگے بڑھانا چاہیے. اور بلاسفمی کی ایشو کو بھی انٹرنیشنل فورم پہ اب ایڈریس ہو جانا چاہیے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اسلاموفوبیا نہیں ہونا چاہیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ irrational fear of some religion, اسلام, وہ نہیں ہونا چاہیے. اور آپ لوگوں کا احترام کریں, بالکل اس کا یعنی ایک کانسیکوئنٹلی یہ ہے کہ مذہبی شخصیات کا بھی احترام ہونا چاہیے. بہترین. تو بلاسفمی کا ایشو بھی اس طرح ایڈریس ہونا چاہیے. بہت خوبصورت آپ نے اس کی تشریح کی خورشید ندیم صاحب, ایز یوزول, مطلب آپ ماشاءاللہ اس پہ بہت اچھی بات کرتے ہیں, اور آپ نے معلومات میں اضافہ بھی کیا ایکچولی اس ڈسکشن. مختصر ڈسکشن تھی اگرچہ, لیکن بہت انفارمیٹیو. اور آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ جیسے خورشید ندیم صاحب ابھی اس کو لاسٹ میں ایکسپلین کر رہے تھے کہ, اور شروع میں بھی کی بلکہ آپ نے اسٹارٹ میں, کہ یہ جو ریزولوشن پاس ہوئی ہے اس سے بہت بڑا جو فائدہ ہے, بہت سارے فوائد ہیں, لیکن ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو ریسزم ہے اور ڈسکرمنیشن جو قانونی اس کی حیثیت تھی, اس میں اب اسلاموفوبیا بھی وہ ایک ریسزم کے فارم پہ ایک باقاعدہ ڈسکرمنیشن اور ریسزم ہے, یہ اس کو ریکگنائز کر دیا گیا ہے. بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ کسی کے رنگ کے خلاف اس کے ڈسکرمنیٹ کرنا, ریسزم کرنا, یا کسی اور مذہب کے خلاف اینٹی سیمیٹزم جو ہے وہ یہودیوں کے وہ
لیگلی اس کو کئی سالوں سے استعمال کرتے رہے ہیں. اب ہم بھی اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ مسلمان کسی مسلمان کے خلاف ڈسکریمنیٹ کرنا اس کے مذہب کی بنیاد پہ یا اس کی توہین کرنا جو ہے وہ اب اللیگل ہو گیا ہے, اور اس پہ یہ ریزولوشن پاس ہو گئی ہے. خورشید ندیم صاحب معروف مذہبی اسکالر اور پی ٹی وی کے جی ایم ہیں ریلیجیس افیئرس کے, ہمارے ساتھ تھے. اور میں آپ کا, اور اس سے پہلے جو ہمارے ساتھ مستقل مندوب تھے پاکستان کے OIC میں جدہ کے اندر. آج کا یہ پروگرام ہے, انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.